السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین، درس قرآن کے سلسلے میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 52 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول صحیح مسلم میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ مشرکین آئے، ان میں اقرا بن حابس اور عینیہ بن حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کریں۔ اور ان 6 آدمیوں میں میرے ساتھ، یعنی سعد بن وقاص روایت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ عبداللہ بن مسعود، حذیل کا ایک آدمی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 اور آدمی جن کا میں نام نہیں لیتا، اور یہ یعنی بیٹھے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ سوچ ہی رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک دوسری حدیث میں ان کے نام جو ہیں سعد بن وقاص، عبداللہ بن مسعود، صہیب رومی، مقداد بن اسود، بلال بن رباح اور عمار بن یاسر ہیں۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، کہ مت دھتکاریے ان لوگوں کو، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداوت والعشی، صبح و شام، یریدون وجہ، اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ یعنی اللہ نے فوراً اپنے محبوب کے دل کی بات کو بھانپ کر یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب، آپ اگرچہ جو غریب ہیں، جو آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں، ان کو اپنی محفل سے مت دھتکاریے، مت نکالیے، جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور رضا اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ عام رسولوں کی جو دعوت انہوں نے کی تو اس میں پہلے غریب لوگوں نے ہی دعوت کو قبول کیا، لبیک کہا۔ صاحب ثروت جو لوگ ہیں وہ اس سے بدکتے رہے، دور ہوتے رہے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے ہمیں لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے اے نوح، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کا پیغام سمجھنا سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ کے جو گرد غریب لوگ یا گھٹیا لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اسی طرح جو قریش کے سردار تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے کہ ایسے لوگوں کی موجودگی میں آپ کی محفل میں بیٹھنا ہماری شان نہیں ہے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ ایسی باتوں پر اثر نہ لیں، اب خام خواہ اپنے مخلص ساتھی جو ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کریں۔ وہ غریب ہیں، بے شک پست طبقے سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 207 میں فرمایا کہ جنہیں اپنی جانیں اور اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے وقف کر رکھی ہیں، جو تیری اتباع اور فرما برداری کرتے ہیں، انہیں دور نہ کیجیے۔ ما علیک من حسابہم، آپ کے ذمے نہیں ہے حساب ان کا، من شیء، تھوڑا کوئی بھی چیز کا، یعنی آپ کے ذمے ان کا حساب کچھ نہیں ہے، وما من حسابک، اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمے، علیہ من شیء، ان کے ذمے، یعنی نہ آپ ان کے جواب دہ ہیں نہ وہ آپ کے جواب دہ ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، یعنی نہ آپ کی طرف سے جواب دہ ہیں نہ وہ آپ کی، نہ آپ ان کی طرف سے جواب دہ ہیں نہ وہ آپ کی طرف سے جواب دہ ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو بالفرض اگر آپ نے ایسا کیا
فتکون من الظالمین، آپ ظالموں سے ہو جائیں۔ کیسی سخت اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھایا، دھتکارا، ان کا دل دکھایا، تو آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ ظالموں سے ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے جو نکات سامنے آتے ہیں، جو میں نے اس کو مجتمع کیا ہے، نمبر ایک، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے کا معیار مال و دولت یا صاحب ثروت ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کون کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اور کتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ دل میں خوف خدا اللہ کی قربت کا سبب بنتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور تیسرا اس میں جو پوائنٹ ہے کہ غریب کا دل توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے محبوب کو کہہ دیا کہ آپ نے اگر ایسا کیا تو آپ بھی ظالم ہوں گے۔ چوتھی بات جو یہاں سے نکلتی ہے ایسے کہ اللہ کو بڑائی اور تکبر پسند نہیں ہے، کہ بڑے لوگ گھمنڈ میں آ کر غریبوں سے نفرت کریں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہر وقت رضائے الہی کی تلاش میں رہنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں، یعنی عمل کرنے والے، عملی طور پر اللہ سے ڈرنے والے۔ اور چھٹی بات کہ بڑے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کمزور اور غریب لوگوں کو اپنی قربت سے نکال دینا یا اپنی محفل سے اٹھا دینا یا انہیں نظر انداز کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ساتویں بات کہ انبیاء، رسل اور مبلغین کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، منوانے کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار، اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 8، دلوں کی کیفیت کو اللہ جانتے ہیں۔ صاف نیت سے رضائے الہی کے طالب لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی وکالت کرتے ہیں۔ تو بات وہیں پھر آتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں خالص کر کے مجھے پکارو اور اعمال کام آئیں گے، شرک سے بھی بچو، اور بالآخر اعمال کام آئیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو پسند کرتے ہیں، کسی کی شکل کو دیکھتے ہیں، اللہ تو دل کے ارادے کو دیکھتے ہیں، دل کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف دل کے ساتھ اور تقوی سے اپنے محبوب کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔